ہمارے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انسانی عظمت کو چانچنے کے جس پیمانے سے بھی ناپا جائے، سوال یہی اٹھے گا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کا فرانسیسی مفکر الفانسو ڈی مارٹائن کے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے گئے الفاظ پر ٹویٹ۔ وزیر اعظم عمران خان عالمی سطح کے رہنما اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں ایک بار پھر اپنے خطاب میں عالم اسلام اور ترقی پذیر ممالک کو درپیش مسائل کو بڑے مدلل انداز میں پیش کیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اسلاموفوبیا اور ناموس رسالت جیسے موضوعات پر دنیا کو عالم اسلام کا دو ٹوک موقف پیش کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا بھارت کو کرارا جواب، جموں کشمیر بھارت کا حصہ نہیں، نہ کبھی تھا اور نہ آئندہ ہوگا۔ جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے جس کا حل ریاستی عوام کی خواہشات کے مطابق اقوام متحدہ کے زیر اہتمام منصفانہ استصواب رائے میں ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفارتکار کا بھارتی مندوب کے بیان پر رد عمل۔ بھارت منی لانڈرر، دہشت گردوں کا سہولت کار، انڈیا کے 44 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث نکلے۔ فائنینشیل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک کی رپورٹ میں بھارت کی منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی ممکنہ مالی معاونت کا انکشاف۔ بھارتی بینکوں نے 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے 1 ارب 53 کروڑ ڈالر۔ اتنی زیادہ رقم کہاں گئی اور کس نے کس مقصد کے لیے استعمال کی؟ اہم سوالات اٹھ گئے۔ کشمیری رہنماؤں کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تنازع کشمیر اور بھارتی مظالم کو مؤثر طریقے سے اجاگر کرنے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم عمران خان نے نام نہاد بھارتی جمہوریت کا مکروہ چہرہ سامنے بے نقاب کر دیا۔ حریت رہنما۔ نریندر مودی کشمیریوں کی نسل کشی کی پالیسی پر عمل پیرا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس کا اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مظفر آباد میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین کی کالی پٹیاں باندھ کر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے عالمی سطح پر پاکستان کی پالیسیوں کو سراہا جا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولا جا رہا ہے۔ پرائمری سکولز کھولنے کا فیصلہ NCOC میں ہوگا۔ نواز شریف کا ملکی اداروں پر تنقید کرنا افسوسناک ہے۔ عوام نون لیگ پر اعتماد نہیں کرتے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ 15 اکتوبر سے ریلوے کا پرانا شیڈیول بحال، 20 اکتوبر سے فریٹ ٹرینوں کی بکنگ لاہور سے شروع۔ نواز شریف بتائیں اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں اور کتنا چندہ لیا؟ نون لیگ ووٹ کی بات کرتی ہے، کورٹ کی بات نہیں کرتی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد۔ نوجوانوں کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر قرض فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت 1.5 ارب روپے تقسیم کیے گئے۔ نوجوانوں کو اپنی شخصی ضمانت پر 3% مارک اپ پر قرض دیے جا رہے ہیں۔ پروگرام سے چھوٹے کاروبار کو فروغ ملے گا۔ معاون خصوصی عثمان ڈار۔ بابا جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان کی 70ویں برسی۔ ان کی زندگی آئین اور قانون کی بالادستی، جمہوریت کی بحالی اور استحکام، عدلیہ اور صحافت کی آزادی اور عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے وقف رہی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں فرانسیسی مفکر الفانسو ڈے لمارٹائن کے ان الفاظ کا حوالہ بھی دیا جو الفانسو نے 1855 میں شائع ہونے والی اپنی کتاب ہسٹری ڈی لاٹرکی میں نبی آخر الزمان
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے تھے۔ فرانسیسی مفکر نے کہا تھا کہ فلسفی، خطیب، قانون ساز، افکار کی دنیا کا بادشاہ، منطقی عقیدوں کا احیا کرنے والا، عرضی اور روحانی ریاست کا بانی، یہ ساری صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں جمع ہو گئی ہیں۔ انسانی عظمت کو جانچنے کے جس پیمانے سے بھی ناپا جائے، سوال یہی اٹھے گا کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ وزیر اعظم نے فرانسیسی مفکر کے ان الفاظ پر اپنے ٹویٹ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اعلیٰ اور مکمل نمونہ قرار دیا ہے۔ اور ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی میں ایک بار پھر اپنے خطاب میں عالم اسلام اور ترقی پذیر ممالک کو درپیش مسائل کو بڑے مدلل انداز میں پیش کیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اسلاموفوبیا اور ناموس رسالت جیسے موضوعات پر دنیا کو عالم اسلام کا دو ٹوک موقف پیش کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ایک عالمی سطح کے رہنما ہیں۔ عمران خان نے ہمیشہ ملکی مفادات کے لیے کام کیا اور ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان کا کل کا خطاب جو کہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن اسمبلی میں کیا، ایک بار پھر انہوں نے عالم اسلام اور ترقی پذیر ممالک کو درپیش مسائل کا بڑے مدلل انداز میں موقف پیش کیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ کسی وزیر اعظم نے اسلاموفوبیا اور ناموس رسالت جیسے موضوعات پہ دنیا کو ان کا ایک دو موقف۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان ایک عالمی سطح کے لیڈر ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ملک کے مفاد میں کام کیا، انہوں نے ہمیشہ ملک کا نام روشن کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عمران خان نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں ایک دفعہ پھر دنیا کے سامنے بھارت کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے کو بے نقاب کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، نہتے شہریوں پر پیلٹ گنز کا استعمال اور کالے قوانین کو دنیا کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈومیسائل قوانین میں ترامیم کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کی کوشش انسانی حقوق کی سنگین خلاف اقوامی قوانین کنونشن سے انحراف کو واضح انداز میں اقوام پیش کیا۔ وزیر اعظم نے یورپ اور مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا اور انگیز بیانیے کے بڑھتے رجحان کی طرف دنیا کی توجہ کرائی۔ وفاقی کہا ہے کہ وزیر اعظم کشمیر کے سفیر اور عالم اسلام کے ترجمان بن کر ابھرے ہیں۔ ایک بیان میں مراد سعید نے کہا کہ وزیر اعظم نے دنیا کے سامنے دہشت گرد مودی کو بے نقاب کیا۔ وزیر اعظم نے اظہار رائے کی آزادی کے نام پر مسلمانوں کی دل آزاری، کشمیریوں پر بھارتی مظالم اور فلسطینیوں کے حقوق پر دو ٹوک موقف اپنا کر عالم اسلام کی بہترین نمائندگی کی۔ وزیر اعظم نے کورونا سے نمٹنے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی افادیت اقوام عالم کے سامنے رکھی۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین خان گنڈاپور نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں حقیقی معنوں میں کشمیریوں کے وکیل اور سفیر ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کے خطاب کو کشمیری عوام نے بھرپور سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا اور مقبوضہ کشمیر میں دہائیوں سے جاری بھارتی ظلم و بربریت کا جلد خاتمہ ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے تاریخی خطاب کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اپنے ٹویٹ میں شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم نے کشمیریوں کا مقدمہ دنیا کے سامنے ڈٹ کر پیش کیا۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن کا قیام ایک خواب رہے گا۔ خطاب میں اقوام عالم کو باور کرایا گیا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے RSS کے انتہا پسند نظریے اور بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بے نقاب کیا۔ منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک بھیجے گئے چوری کے پیسے کی واپسی کے لیے فریم ورک کی تجویز ان کے کرپشن کے خلاف پختہ عزم کا واضح اظہار ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے جنرل اسمبلی سے بہترین خطاب پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔ وزیر اعظم نے حقیقی معنوں میں پاکستان کی ترجمانی کی اور کشمیر، فلسطین اور علاقائی امن پر دو ٹوک موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے عوام کو غربت سے نکالنے کا عہد کیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے کہا کہ وزیر اعظم نے کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں بھارت کو سنگین نتائج کا انتباہ بھی کیا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी बसीरत अफरोज़ खिताब में कोरोना वबा, गुर्बत, इस्लामोफोबिया, तनाज़ कश्मीर, फ़लस्तीन और माहौलियाती तब्दीली जैसे अहम मसाइल के हल पर जोर दिया। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी है और वो कश्मीरियों के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के भी सफ़ीर हैं। गवर्नर पंजाब ने सेनेटर फैसल जावेद से लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन की सियासत का 1 पॉइंट एजेंडा ज़ाती और सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि यूएन असम्बली में इमरान खान ने कश्मीरियों का भरपूर मुकदमा लड़ा है और वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को हकीकी मानों में तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को दानिश्वरों, स्कॉलर्स, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बेहद सराहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी का हक अदा किया है। तफसीलात बता रहे हैं सुहेल जमाली। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब जहाँ दलील, मतानत और संजीदगी का अक्कास था, वहीं पाकिस्तान के वक़ार का आईनादार भी था। दुनिया और अक़वाम आलम को दरपेश मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब में इंतहाई अहम मौज़ूआत का अहाता किया गया। मग़रिब खुसूसन भारत में इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया की लहर पर मुदल्लिल और बामानी गुफ्तगू की गई। इस्लामोफोबिया का जहाँ तक ताल्लुक है तो इस बात में कोई शुबा नहीं कि पूरी दुनिया में एक लहर आई हुई है। इसको अगर रोकना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इसको आलमी सतह पर एड्रेस किया जाए और इसके लिए बाकायदा कानून साजी की जाए, जिसकी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो तवज्जो भी दिलाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर पर न सिर्फ भारत के मकरूह चेहरे को एक मरतबा फिर बेनकाब किया, बल्कि वहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर दुनिया की तवज्जो भी मबजूल कराई। अब जो भारत ने कश्मीर का चेंज किया है उससे पूरी दुनिया में बेचैनी पाई जाती है। यही हमारी आवाज़ है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में पुरजोर तरीके से उठाई है, जिससे अक़वाम आलम को हिंदुस्तान के मज़ालिम का एहसास हुआ है। फ़लस्तीन और अफ़गान मसले के मौसर हल और वहाँ पायदार अमन के क़याम के लिए वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में जामे अंदाज में बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लूटी हुई दौलत की बैरून मुल्क मुंतकिली और मनी लॉन्ड्रिंग से तरक्की पजीर मुल्कों में गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है। अक़वाम आलम इस हवाले से लायहा अमल मुरतब करें। हम ये समझते हैं कि अगर लूटी हुई दौलत वापस आए और अंदरूनी तौर पे भी जो फजूल खर्चियाँ हो रही हैं उन पे काबू पाया जाए तो हर शहरी को दूसरे मुल्कों की तरह बेरोजगारी अलाउंस मिल सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कोरोना बहरान के तदारुक के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली और तरक्की पजीर मुल्कों के लिए कर्जों में नरमी पर भी इंतहाई मुदल्लिल अंदाज में बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर ने न सिर्फ पाकिस्तान, उम्मत मुस्लिमा और तरक्की पजीर ममालिक की तर्जुमानी की, वहीं तकरीर में उठाए गए नुकात उन्हें आलमी सियासतदानों की फहरिस्त में नुमाया मकाम दिलाते हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, ना कभी था और ना आइंदा होगा। जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जिसका हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय में है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार ने भारतीय मंदूब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम को बदतरीन रियासती दहशत गर्दी का सामना है। भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों की आवाज़ को नहीं दबा सकता। India will not be able to escape accountability for its crimes. The Prime Minister of Pakistan shed a spotlight on Mr. Modi's India, which is defined by its oppressive and brutal occupation of the land and resources of Jammu and Kashmir, the egregious human rights violations of the Kashmiri people, the deliberate promotion of the supremacist Hindutva ideology to suppress and marginalize India's minority communities, including millions of Muslims, the expansionist Indian designs against Pakistan and all other neighbors of India, and the avowed aim of New Delhi to act as a regional bully. पाकिस्तानी सफारतकार ने कहा कि पाकिस्तान और पूरे खित्ते को हिंदुत्व दहशत गर्दी का सामना है। हमें हर किस्म की दहशत गर्दी को नाकाम बनाना है। कारोबार अक़लियतों पर मुजालिम। मोदी का भारत एक से एक गंदे धंधे में जकड़ा गया। शाइनिंग इंडिया का काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा और फेंसिन की रिपोर्ट ने हिंदुत्व रियासत को आईना दिखा दिया। Number of big Indian companies, their transactions have been red flagged by FinCEN.
फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट ने इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए। भारतीय बैंकों ने 3201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए 1 अरब 53 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की। हालिया UN रिपोर्ट में भी केरला और आसाम में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी की निशानदही की गई थी। फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट में बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर्स भी मुलविस हैं, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया गया। सोने और डायमंड को भी मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया। भारतीय रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या पहले ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए रकम की तरसील का इंकशाफ कर चुका है। इसके बाद ये सवाल उठता है कि आया भारत ये रकम पाकिस्तान में दहशतगर्दों को फराहम करता है। भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस कमांडर और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव का इस हवाले से एतराफी बयान भी पूरी दुनिया के सामने है। कुलभूषण तस्लीम कर चुका है कि भारतीय रियासत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। इन तमाम हकाइक के पेश नज़र फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट इस हवाले से पाकिस्तान के इस मौकिफ की तौसीक करती है कि भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए दहशतगर्दी को फरोग देने के साथ माली मावनत भी कर रहा है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में तुर्क सफीर मुस्तफ़ा यदकल ने कश्मीरियों को ज़बरदस्त खराजे तहसीन पेश किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कश्मीरी पहाड़ों की तरह पुरअज़्म और मजबूत हैं। कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करें। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तनाज़ा कश्मीर और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को मौसर तरीके से उजागर करने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में इमरान खान के खिताब को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने नाम निहाद भारतीय जमहूरियत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में न सिर्फ कश्मीरी अवाम की नुमाइंदगी की, बल्कि आलमी फोरम पर मसला कश्मीर उजागर करके कश्मीरियों के जज्बात और एहसासात की हकीकी तर्जुमानी की। सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने श्रीनगर में मुख्तलिफ वफूद से खिताब में कश्मीर कॉज की मुसलसल हिमायत और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मसला कश्मीर को उजागर करने के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की भरपूर कोशिशों की तारीफ की। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सोपूरी, शबीर अहमद डार, बिलाल सिद्दीकी, ख्वाजा फिरदौस और तहरीक वहदत इस्लामी ने अपने बयानात में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों के हक़ पर मबनी नस्बुल ऐन को आलमी बिरादरी के सामने मौसर तरीके से पेश करके खुद को उनका हकीकी सफ़ीर साबित किया है। भारतीय फौजियों की तरफ से रवां बरस जुलाई में एक जाली मुकाबले में शहीद किए जाने वाले 3 बेगुनाह मजदूरों के अहल खाना ने कातिल फौजी एहलकारों को कड़ी से कड़ी सजा देने का अपना मुतालबा दोहराया है। जाली मुकाबले में शहीद होने वाले 3 नौजवानों के DNA नमूने उनके अहल खाना के साथ मैच कर गए हैं। जम्मू कश्मीर यूथ सोशल फोरम के रहनुमा जुबैर हसन मीर भारतीय फौजियों की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ शहीद किए गए नौजवान उमर खान के अहल खाना के साथ इजहार यकजहती के लिए ज़िला इस्लामाबाद के इलाके पुलगाम गए। कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़ेरे एहतमाम एक वेबिनार के मुकर्रिरीन ने आलमी बिरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो भारतीय हुकूमत को तमाम बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर जवाबदेह बनाए। उधर इसराइल के दर्जनों कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इसराइल में दरख्वास्त दायर की है कि वो मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज को कश्मीर में इंसानी हुकूक और आलमी क़वानीन की शदीद खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस भारतीय पुलिस अफसरान को तरबियत देने से रोके। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर के खिलाफ कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी कश्मीरियों की नस्ल कुशी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। भारतीय फोर्सेज निहत्ते कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अपनी तहरीक को हर कीमत पर मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर और तहरीक इस्तिकलाल ने भी मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने सयाह झंडे लहराए और काली पट्टियां बांधकर मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रिरीन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत का सरपरस्त मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने जंगी जराइम छुपाने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर के खिलाफ न्यूयॉर्क में बड़ा एहतजाजी मुज़ाहिरा हुआ। मुज़ाहिरे में बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों, कश्मीरियों, सिखों और दूसरी अक़लियतों ने मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिस पर भारत के खिलाफ और तहरीक आज़ादी कश्मीर और खालिस्तान के हक़ में नारे दर्ज थे। मुज़ाहिरीन ने भारत के ज़ेर तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया।
ظاہرین نے مقبوضہ وادی میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے بھارتی فاشسٹ حکومت کی گھناؤنی سازش کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کیا۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ نازی مودی اور انتہا پسند بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو نہ صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ پورے بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے روکے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا دن ہر سال 26 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا اقوام متحدہ کے سب سے بڑے اہداف میں سے ایک ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں امجد علی۔ اگست 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران انسانی تاریخ کا ایسا شرمناک واقعہ پیش آیا جو آج بھی تاریخ کا بدترین دن مانا جاتا ہے۔ امریکہ نے 6 اگست کو جاپان کے شہر ہیروشیما جبکہ 9 اگست کو ناگاساکی پر جوہری بم گرائے، جس کے نتیجے میں دونوں شہروں میں 2,13,000 افراد فوری طور پر لقمہ اجل بن گئے۔ 1946 میں جنرل اسمبلی نے اپنی پہلی قرارداد میں جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کو اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ہدف قرار دیا۔ تب سے لے کر اب تک اقوام متحدہ جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے، جن میں جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کا معاہدہ بھی شامل ہے، جس پر 191 ملک دستخط کر چکے ہیں۔ 20 ستمبر 2017 کو جوہری ہتھیاروں کی ممانعت کے معاہدے کا قیام بھی عمل میں آیا۔ 20 سال مذاکرات کے بعد یہ پہلا کثیر القومی معاہدہ ہے جس پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس دن کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں اعتماد اور بین الاقوامی قانون پر مبنی ایک مضبوط، جامع، کثیر الجہتی کی ضرورت ہے جو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک دنیا کے ہمارے مشترکہ مقصد کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 13,400 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ دنیا کی آدھی آبادی ان ملکوں میں رہتی ہے جن کے پاس یا تو جوہری ہتھیار ہیں یا وہ جوہری ہتھیار رکھنے والے ملکوں کے اتحاد کا حصہ ہیں۔ دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا خواب تو شاید پورا نہ ہو سکے، لیکن ان کے استعمال پر مکمل پابندی سے 1945 جیسے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ امجد علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ معاون خصوصی ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کو معیشت اور حیاتیاتی تنوع کے نقصانات پر مثبت اثرات مرتب کرنے والی اہم کردار ادا کرنے والی پالیسیاں متعارف کرانے پر عالمی اقتصادی فورم میں چیمپئن فار نیچر کمیونٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک قابل ذکر کامیابی ہے۔ پاکستان کی جو مختلف پالیسیز ہیں، ہمارا 10 بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ ہے، ہمارا پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو ہے، اس کے بعد گرین اسٹیمولس ہے، یہ وہ انیشیٹوز ہیں جو کہ دنیا نے بڑے غور سے اور بڑے فوکس کے ساتھ دیکھ لی کہ پاکستان میں ایک پازیٹیو تبدیلی ہے انوائرمنٹ کی فیلڈ میں، تو اس کا ہمیں موقع ملے گا، ایک پلیٹ فارم ملے گا جہاں پر ہم جا کر اس کو مزید آگے بتا سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا سے بھی سیکھ سکیں گے کہ اس پلیٹ فارم پہ جو باقی ممالک میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ معاون خصوصی امور نوجوانان عثمان ڈار نے کہا ہے کہ اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے اور وہ NRO چاہتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ انہیں NRO کسی صورت نہیں ملے گا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز عثمان ڈار نے گجرات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون ایک طرف اداروں پر الزامات لگاتی ہے اور دوسری طرف خفیہ رابطے بھی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا یہ دوہرا معیار عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جو لوگ آرمی چیف سے ملنے گئے ہیں وہ PMLN یا نون لیگ یا نواز شریف کا حصہ نہیں ہے، تو میڈیا کی آنکھ نے دکھایا، شہباز شریف صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب تھے، احسن اقبال تھے، دیگر رہنما جو گئے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے بھی واضح پیغام ہے کہ PMLN نون اور PMLN شین کا آغاز خود مریم صاحبہ نے اپنے بیان سے کیا ہے۔ یہ ان کا دوہرا معیار ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ لوگ اندر کچھ بات کرتے ہیں، عوام میں کچھ بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عثمان ڈار نے کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت گجرات چیمبر آف کامرس میں منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت 10 لاکھ نوجوانوں کو 100 ارب روپے کے قرضے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے۔ کامیاب جوان پروگرام کا جو کور ویژن ہے بنیادی طور پہ وہ جاب کریشن ہے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے۔ پاکستان کے نوجوان وہ جو کاروبار میں آنا چاہتے ہیں، جن کے پاس وسائل کی کمی ہے،
وسائل تک ان کی ماضی میں رسائی نہیں تھی، ٹیلنٹ، ہنر، کاروبار سمجھتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر معاون خصوصی عثمان ڈار نے گجرات سے تعلق رکھنے والے 14 نوجوانوں میں تقریباً 1 کروڑ روپے کے چیکس بھی تقسیم کیے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف کی تقریر پر ان کی اپنی جماعت کے لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ نواز شریف ڈیل کرنا چاہتے تھے، جب کچھ نہ ہوا تو اداروں کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں معظم الدین۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ وفاقی جماعتیں ہیں، ہم انہیں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے درمیان ملک دشمن عناصر سے چھٹکارا پائیں اور ملکی مفاد کے لیے سوچیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے کیسز ختم کروانا چاہتی ہے، تاہم موجودہ حکومت ملک کو نقصان پہنچانے والے عناصر کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نواز شریف جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ اپنی سیاست بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کے جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی تقریر کو بالکل پسند نہیں کیا۔ پاکستان کی جوڈیشری کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو جمہوریت کی خدمت کے اوپر کوئی یقین نہیں رکھتے، آج بھی وہ تو ڈیلیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں لیکن یہ وفاق کی جماعتیں ہیں اور ہمیں ان کو بحیثیت جماعت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان ایلیمنٹ سے یہ جماعتیں جان چھڑائیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر بھی اور پاکستان کے اوپر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ 22 سال کی اگر جدوجہد کسی لیڈر نے کی ہے اور اقتدار سے باہر رہ کے کی ہے وہ تو عمران خان نے کی ہے، لہٰذا اگر آپ پاکستان کو اگر آپ ٹرولی ڈیموکریٹک کوئی لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو عمران خان ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں سے جڑا ہے اور آنے والے وقت میں پاکستان کا مستقبل روشن دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت سائنس اور فیڈ میک کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت فیصل آباد میں 200 ایکڑ زمین پر میڈیکل زون بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب کرونا وائرس پاکستان آیا تو ہم نہ ماسک بنا رہے تھے نہ گلوز، آج ہم کرونا سے بچاؤ کا سامان فرانس، امریکہ سمیت بڑے ممالک کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کرونا ویکسین کے لیے ہمیں 30 کروڑ سرنجز، نیڈلز، کارٹریج کی ضرورت ہوگی جو پاکستان میں بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ماہانہ 1100 وینٹیلیٹر بنا رہا ہے اور جلد دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گا۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان اب خود ایکس رے مشین، ڈائلیسس مشین اور لیتھیم بیٹریاں بنائے گا۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ تعلیم کے وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت نے جس طرح کورونا وائرس کا مقابلہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔ آج کورونا سے بچاؤ کے لیے عالمی سطح پر پاکستان کی پالیسیوں کو سراہا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گی شمائلہ شبیر۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولا جا رہا ہے اور 29 ستمبر کو NCOC کے اجلاس میں فیصلے کے بعد 30 ستمبر کو پرائمری سکولز بھی کھول دیے جائیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں شفقت محمود نے کہا کہ APC والے در حقیقت اپنی کرپشن کے تحفظ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ نواز شریف کا ملکی اداروں پر تنقید کرنا افسوسناک ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ منافقت کی سیاست کی ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان میں اقتصادی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں اور ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اکانومی جو ہے وہ اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹ پاکستان کی سارے ایشیا میں بلکہ ساری دنیا میں اس کا ایک چرچا ہے۔ اس کے بعد کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے۔ ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت گھر بننے شروع ہو گئے ہیں۔ ایکسپورٹس جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ 20 ارب ڈالر تھا جبکہ نون لیگ کی حکومت تھی، اب وہ 2.5 ارب ڈالر کے اوپر آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو انڈسٹریل لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت نیشنل کالج آف آرٹس کی کنٹرولنگ اتھارٹی کے بورڈ آف گورننس کا اجلاس ہوا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ NCA آرٹ کا بہترین ادارہ ہے جو دنیا میں مانا اور جانا جاتا ہے اور بہت جلد NCA کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے گا۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ریلوے کے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا کہ نواز شریف قومی ایشوز پر بات کرنے کے بجائے ذاتی ایجنڈے پر ہی بات کرتے ہیں۔ بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے بھاگنے والی مسلم لیگ نون کی قیادت ووٹ کی بات تو کرتی ہے لیکن عدالتوں کا سامنا کرنے کو تیار نہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں وقاص بھٹی۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے نریندر مودی کے ساتھ بیرون ملک سے ٹیلی فونک رابطوں اور لندن سے نیب پتراؤ کی منصوبہ بندی سمیت مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے 10 سوالوں کے جواب مانگ لیے۔ دشمن ملک کے سربراہ مودی کو
ملک سے باہر فون کیوں کرتے تھے آپ؟ کیا پاکستان سے اندر آپ کو خطرات تھے کہ آپ کی باتیں ملکی سلامتی کے خلاف ہوں گی اور وہ آؤٹ ہو جائیں گی؟ ڈان لیگ کے پیچھے کون تھا؟ آج اعتراف کر لیا آپ نے۔ وہ کون سا سیاستدان ہے اس ملک میں جو کورٹ اس کو طلب کرتا ہے تو وہ بیماری کا بہانہ بناتا ہے، کہتا ہے کہ کرونا وائرس تھا، اور جب تقریر کرنی ہو پاکستان کی سلامتی کے خلاف اور پاکستان پر جان نثار کرنے والے اداروں کے خلاف تو ایک ایک گھنٹہ خطاب کرتے ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ کورونا وبا کے باعث متاثر ہونے والا ٹرینوں کا ٹائم ٹیبل 15 اکتوبر سے پرانے شیڈیول کے مطابق دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 20 اکتوبر سے مال بردار ٹرینوں کی بکنگ لاہور سے شروع کی جائے گی۔ ریلوے سے چوری کی روک تھام اور ملازمین کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے ریلوے ہیڈ کوارٹر میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مال بردار گاڑیوں کی آمدن اور کوچز کو بھی ٹھیک کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پہ وفاقی وزیر کو رائل پام اور پاکستان ریلوے کی زمینوں پر دکانوں کی لیز اور گزشتہ 6 ماہ میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وکاس بٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، ملک میں جمہوریت کے موجودہ استحکام میں مرحوم نوابزادہ نصر اللہ خان کے شبانہ روز محنت شامل ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شراز زرانی۔ نوابزادہ نصر اللہ خان 13 نومبر 1918 کو مظفر گڑھ کے قصبے خان گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ایچیسن کالج لاہور میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد 30 سال کی عمر میں انگریزوں کے برصغیر سے انخلاء کی حامی جماعت مجلس احرار میں شمولیت اختیار کی۔ قیام پاکستان کے بعد 1951 کے صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے خان گڑھ کے 2 حلقوں سے کامیابی سمیٹی، لیکن اصولی اختلافات پر حکومتی بینچز سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی ایک طویل جدوجہد تھی، عمران خان صاحب کی جدوجہد بھی ایک طویل جدوجہد، دونوں نے ہر اپنی ذات سے ابو ہو کے سیاست کی، ملک کے لیے، اس قوم کے لیے۔ ان کی رواداری، اعلیٰ صرفی، محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ہر ورکر کو بہت محبت دیتے تھے۔ نوابزادہ نے 1953 میں ختم نبوت کی تحریک میں مؤثر کردار ادا کیا۔ 1962 میں بالواسطہ انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو کر حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد ڈیموکریٹک فرنٹ کے کنوینر بنے۔ غریبوں کے حقوق اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے ساری عمر جمہوری اور غیر جمہوری آمروں سے تصادم رہا۔ متضاد نظریات کی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے ماہر سیاستدان نے اقتدار کی خواہش کے بغیر آخری سانس تک اپوزیشن کی سیاست میں باوقار سیاسی رہنما کے طور پر زندگی بسر کی۔ ہمیشہ تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب رہتے تھے۔ یہ خدا دا صلاحیت تھی ان میں۔ ورکر سے اتنا پیار تھا، ہر ورکر یہ سمجھتا تھا کہ نواب صاحب مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ 24 ستمبر 2003 کو دل میں تکلیف کے بعد 85 سال کی عمر میں اسلام آباد کے ہسپتال میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ نوابزادہ نصر اللہ خان کی جد و جہد کے بغیر نامکمل ہے۔ جمہوری روایات کے فروغ اور نظام کی بہتری کے لیے ان کی جانے والی کوششیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ شراز درانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خان گڑھ، مظفر گڑھ۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کے ساتھ وزارت میں طویل اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سی پیک فریم ورک کے تحت مختلف منصوبوں پر تمام متعلقہ اداروں نے سیر حاصل گفتگو کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سائنسی تحقیق اور صنعتی ترویج کے لیے کام اور صلاحیت دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ انگریزوں کی غلامی کے خلاف مسلح گوریلا جنگ لڑنے والے پیر صبغت اللہ شاہ المعروف سوریہ بادشاہ کی زندگی اور شاندار جدوجہد آزادی کے بارے میں ڈاکیومنٹری کی لانچنگ آرٹ کونسل کراچی میں ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف ادیب الطاف وسیم اور مہتاب اکبر راشدی نے کہا کہ سوریہ بادشاہ نے انگریزوں کی غلامی کے خلاف سندھ میں گوریلا جنگ کا آغاز کیا۔ ان کے مرید انگریزوں کے ظلم اور جبر کا شکار ہوتے رہے مگر انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ سوریہ بادشاہ نے جیل کی صعوبتیں برداشت کیں اور نہ جھکنے کے باعث انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا مگر انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی۔ ناظرین، ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 7,797 ہو گئی ہے۔ اب تک 2,95,333 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 40,167 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ 566 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6,451 ہو گئی ہے۔
ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں۔ جن تعلیمی اداروں میں کورونا کے مثبت کیسز سامنے آئے ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں کورونا کے زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ لیاقت شہوانی نے کہا کہ NCOC میں پرائمری سکولز 30 ستمبر کی بجائے 15 اکتوبر کو کھولنے کی تجویز پیش کی جائے گی۔ ناظرین، کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد PAF میوزیم کراچی میں ونٹر لینڈ پارک کو عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ گرمی کے موسم میں شہری ونٹر لینڈ میں خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں زبیر الدین۔ کراچی میں ان دنوں سورج زیادہ ہی آنکھیں دکھا رہا ہے اور ہر شخص گرمی کی شدت سے پریشان ہے۔ ایسے میں پاکستان ایئر فورس میوزیم کراچی میں مصنوعی طور پر قائم کیا گیا ونٹر لینڈ شہریوں کی توجہ کا مرکز ہے، جہاں پر منفی درجہ حرارت میں ٹھنڈے موسم اور برف باری کے ساتھ ساتھ اسکیٹنگ، سائیکلنگ، مختلف رائڈز، جبکہ سرد ماحول میں مختلف کھیل بھی تفریح میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بیسکلی یہ RO پلانٹ کے 7000 آئس بلاکس کے اوپر یہ آئس پارک بنا ہوا ہے۔ یہ ٹوٹلی فیملی انوائرمنٹ ہے۔ اس میں بچے سے لے کے اولڈ ایج تک ہر بندے کے لیے یہاں پہ ایکٹیویٹی موجود ہے۔ بچے بڑے بوڑھے سبھی اس ٹھنڈے ماحول سے نہایت محظوظ ہو رہے ہیں، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ تجربہ انوکھا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت دلچسپ بھی ہے۔ لگ نہیں رہا بالکل کہ یہ کراچی کی جگہ ہے، لگ رہا ہے ہم بالکل ایک سوئٹزرلینڈ میں آ گئے۔ باہر کراچی کی ایسی سر گرمی کے اندر ادھر آ کے بہت مزہ آ رہا ہے۔ مزے کی سلائیڈیں اور سب ہے۔ ابھی میں دوسری سلائیڈ کھانے جا رہی ہوں ابھی، اور سائیکلنگ اور سب کر آئی ہوں ابھی۔ ونٹر لینڈ میں آنے والے جہاں بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہیں دوستوں اور اہل خانہ کے ہمراہ ان مناظر کو سیلفی اور ویڈیو میں بھی محفوظ کر رہے ہیں۔ موج مستی اور ہلے گلے کے ساتھ ساتھ منفی 10 درجہ حرارت آپ کی طبیعت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، PAF میوزیم کراچی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3,28,32,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ مہلک وائرس کے باعث اب تک 9,95,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد 2,42,20,000 سے زیادہ ہے۔ بھارت میں کرونا متاثرین کی تعداد اور ہلاکتیں مسلسل تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ بھارت میں اب تک 93,500 افراد موت کی وادی میں اتر چکے ہیں۔ بھارتی ریاست پنجاب میں کسانوں نے فصلوں کی کٹائی کے بعد باقیات کو جلانے کا کام شروع کر دیا ہے، جس کے باعث بھارت اور پاکستان کے سرحدی علاقے دھوئیں کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ تیزی سے پھیلتے دھوئیں سے ایک طرف ماحولیاتی آلودگی میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب اسموگ کے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور گرد و نواح میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت 41، دادو اور سبی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر۔ شکریہ سمی۔ اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ نازیہ کنول اور رضوان علی احمد کو ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ یہ تھی براستہ سیٹلائٹ اردو میں PTV نیوز۔ سنتے رہیے SBS ریڈیو اردو میں۔